طبیعت ٹھیک نہیں تھی، لیکن اتنا بڑا مجاہد دکھ جائے تو کمزور سپاہیوں میں بھی توانائی پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر برطانیہ میں کسی خطیب نے میرے دل و دماغ کو متاثر کیا ہے اور جو آواز میرے روح تک گھل جاتی ہے، اس ایک آواز کا نام عرفان مشہدی ہے۔ مشہد کا تقدس لیے ہوئے، عرفان کا پیالہ پلانے والا اور حالات سے سمجھوتا نہ کر کے حالات کو مدینے کے دربار میں جھکانے والا، وہ یہ شہزادہ ہے جو ہم لوگوں سے بہت زیادہ ہے۔ میں ڈرا ہوا تھا کہ کہیں میرا ٹائم ختم ہو جائے، پھر ان کا ورود مسعود ہو، ان کا نزول اجلال ہو، اور ادھر ختم جلال ہو، تب نزول اجلال ہو، اللہ جانے کیسا کمال ہو۔ لیکن میں یہ کہوں گا، میں رہوں یا نہ رہوں، زبان عرفان سے نکلا ہوا ہر لفظ مسلک حق اہل سنت و جماعت کا ترجمان ہے، سنیت کی پہچان ہے، نام اس کا علامہ عرفان ہے۔ کانٹری کے جلسے میں مجھے پتا چلا کہ میرے والد گرامی جو تحریک پاکستان اور قیام پاکستان کے بانیوں میں ہے، فاؤنڈرز میں ہے، انہوں نے ایک فاؤنڈر پریسائڈ کیا تھا 1946 میں فائنل کہ اگر محمد علی جناح اپنے مطالبے سے دستبردار ہوتے ہیں تو انہیں بھی ہٹا دیا جائے گا اور پاکستان بنا کر رہیں گے۔ اس خطبے کا حوالہ دینے کے بعد جو ایک پرسنل بات آپ نے بتائی کہ محدث اعظم میرے والد بزرگوار نے مناظر اسلام شیب اہل سنت، what do you mean شیب اہل سنت؟ the line of the jungle of Sunnism۔ اور یہی وجہ ہے، شیر میں نے اس لیے کہا کہ شیر جماعت بنا کے نہیں نکلتا، اکیلا ہی نکلتا ہے۔ گیگا اور بندر یہ سب جماعت بنا کے نکلتے ہیں۔ اس حال میں دیکھ شیر اکیلا آیا، پڑوس میں چلا جا، گیدڑوں کی جماعت ملے گی۔ اسی بریڈ فورٹ کے پڑوس میں گیدڑوں کی جماعت ملے گی، اکیلے نکلتے ہی نہیں، کیونکہ وہ شیر کے بچے نہیں ہیں، اور اس کی تو رگوں میں علی کا خون ہے، فاتح خیبر کا نور ہے، فاطمہ زہرا کی طہارت، حسنین کریمین کی کرامت و عظمت۔ جس نے اپنے امبریلا کے نیچے رکھ لیا ہو وہ عرفان مشہدی نہیں ہوگا تو اور کون ہوگا؟ تو انہوں نے یہ بتایا کہ محدث اعظم یہ کیا ہے، کوئی اور ہے آپ کی سیٹ خالی کیے نہیں۔ اور انہوں نے فرمایا کہ محدث اعظم نے ان کے والد بزرگوار کی دستار فضیلت میں پگڑی باندھی ہے۔ میں اس وقت تو چپ تھا، میں کہا آپ اس کے جواب میں مجھے کب پگڑی باندھیں گے؟